وہ کتابیں جو خدا نے ہی نازل کی وہ کتابیں تھی، قرآن جیسی کتاب نہیں۔ آپ ارشاد ہوا سورہ رحمان قرآن حکیم کی 55ویں سورت، الرحمن علم القرآن، رحمان نے علم قرآن دیا، خلق الانسان، پھر انسان کو خلق کیا، علمہ البیان، پھر انسان کو بولنا سکھایا۔ اب ترتیب دیکھیے گا، رحمان نے علم قرآن دیا، پہلا مرحلہ، پھر انسان کو خلق کیا، دوسرا مرحلہ، انسان کو بولنا سکھایا، تیسرا مرحلہ۔ اب یہ دوسرا اور تیسرا مرحلہ تو آسان ہے کہ بھائی وہ انسان خلق ہوا اور انسان کو بولنا سکھایا، پہلے انسان خلق ہو گیا پھر انسان کو بولنا سکھایا۔ لیکن اب پہلے اور دوسرے مرحلے کو دیکھیے گا، رحمان نے علم قرآن دیا پھر انسان کو خلق کیا، رحمان نے علم قرآن دیا پھر انسان کو خلق کیا۔ اب میں کہوں پروردگار جب انسان خلق ہی نہیں ہوا تھا تو علم قرآن کسے دیا؟ رحمان نے علم قرآن دیا پھر انسان کو خلق کیا، تو کوئی تھا جو پہلے انسان کی تخلیق سے پہلے موجود تھا، کوئی تھا جو ابھی پہلا انسان خلق نہیں ہوا تھا وہ موجود تھا، تو وہ کون تھا؟ اب ہمارے نبی کے سوا یہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا کہ کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی ابھی آدم علیہ السلام کا پیکر خاکی تیار نہیں ہوا تھا، مصطفیٰ کی نبوت کا تارا جگمگا رہا تھا۔ پہلا انسان جو روئے عرض پر آیا وہ ہے آدم علیہ السلام، اور پہلے انسان سے پہلے جو علم قرآن کا حامل ہو وہ ہے فخر آدم، وہ ہے فخر آدم۔ ہر انسان دنیا میں جاہل پیدا ہوتا ہے، دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو جاہل پیدا ہوتا ہے، پھر مرحلہ وار علم حاصل کرتا ہے۔ ہر انسان جاہل پیدا ہوتا ہے پھر اس دنیا میں علم حاصل کرتا ہے، لیکن وہ سرور کون و مکان ہے کہ ابھی پہلا انسان خلق نہیں ہوا تھا، وہ صاحب علم قرآن تھا، صاحب علم قرآن تھا۔ اب خالق کائنات نے قرآن نازل کیا، اسی اللہ نے تورات بھی نازل کی، اسی نے زبور بھی نازل کی، اسی نے انجیل بھی نازل کی۔ جب تورات نازل کی تو یہ نہیں کہا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، جب زبور اور انجیل نازل کی تب نہیں کہا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، جب قرآن کے نزول کی بات کی تو کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تورات کے لیے نہیں کہا ہم حفاظت کریں گے، زبور انجیل کے لیے نہیں کہا کہ ہم حفاظت کریں گے، قرآن کے لیے کہا ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اب میں کہوں پروردگار وہ بھی تو تیری ہی کتابیں ہیں، وہ بھی تو تیری ہی کتابیں ہیں، تیرے ہی مقدس نبیوں پر نازل ہوئی، ان کی حفاظت اپنے ذمہ کیوں نہ لی؟ اس لیے کہ تورات میں اگر رد و بدل ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، زبور نازل کریں گے تعلیمات کی پھر تجدید کر دیں گے۔ اگر زبور میں رد و بدل ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، انجیل نازل کریں گے تعلیمات کی تجدید پھر سے کر دیں گے۔ لیکن اگر قرآن میں رد و بدل ہو جائے تو یہ اللہ کو گوارا نہیں، کیونکہ اس کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ پچھلی کتابوں کی ذمہ داری اس لیے نہیں لی کہ ان کے بعد کتابیں آ رہی تھیں، ان کے بعد کتابیں نازل ہونا تھی، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی، اس لیے اس کی حفاظت اپنے ذمہ دی کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، کیونکہ قرآن کتابوں میں آخری ہے، قرآن آسمانی صحیفوں میں
آخری ہے، تو قرآن کا آخری کتاب ہونا دلیل ہے کہ جس پر نازل ہوا وہ آخری نبی ہے۔ یعنی قرآن کی حفاظت جو اللہ نے اپنے ذمے لی ہے، یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ حفاظت قرآن خدا نے اپنے ذمے لے کر ختم نبوت کا اعلان کر دیا کہ یہ آخری کتاب ہے اور آخری نبی ہے، نہ اس نبی کے بعد کوئی نبی، نہ اس کتاب کے بعد کوئی کتاب، کتاب بھی آخری، نبی بھی آخری۔